جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ یہ مہینہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا عظیم مہینہ ہے۔ اس میں دنیا کی لازوال قربانی دی گئی۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ آج ہم اسی قربانی اور امام حسین علیہ السلام اور آل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ جنگ کیا تھی، کیا آج بھی حسینیت اور یزیدیت کی آپس میں جنگ چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو مہینہ ہے، یہ جو لازوال قربانی ہے، اس کا میسیج کیا ہے یہ ہمارے امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ۔ دیکھیں برادر عزیز، محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لکھی بھی جاتی ہیں، اور محرم کے ہر مہینے میں ظاہر ہے کہ تاریخ بشریت میں اتنے ہزار اتنے لاکھ واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کو تقسیم کیا جائے تو 12 مہینوں پہ تقسیم ہو جائیں گے۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ محرم میں بھی یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جی بالکل۔ یعنی ہر سال آتے ہی، محرم کے شروع ہوتے ہی دنیا میں میسج کیا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے دنیا میں، کس حوالے سے محرم کو یاد رکھا جاتا ہے؟ دیگر واقعات تو لکھ دیے جاتے ہیں نا، اخبار میں کتاب میں لکھ دیا تھا کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ دنیا میں لاکھوں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں نا، تو کسی نہ کسی مہینے میں تو ان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم شوال نکالنا چاہیں، عید کا مہینہ، تو عید کے مہینے میں بھی ایک خالی عید توڑی نہ معلوم کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن وجہ شہرت تو عید الفطر ہے نا اس کی۔ جی بالکل۔ رمضان کے مہینے میں نامعلوم کیا کیا ہوا ہے، لیکن رمضان آتے ہی جو پہلا تصور آتا ہے تو روزے کا آتا ہے نا۔ بس محرم کو بھی یہ خاصیت یا یہ اعزاز حاصل ہے کہ محرم آتے ہی، بلکہ محرم سے پہلے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں محرم کی، اپنے اپنے طور پہ۔ کاہے کی تیاری کرتے ہیں؟ اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ اس قربانی کو، اس لازوال قربانی کو دہرایا جائے، بتایا جائے، نسلوں کو، نسل در نسل، نسل بعد نسل بتایا جائے۔ اس لیے نہیں کہ وہ قربانی زندہ رہے، وہ قربانی زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دیتا ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، اللہ اس کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے۔ نہیں، ہماری حیات کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری روح کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے بڑا میسیج، بعد میں تفصیل میں جائیں گے، ابھی انٹرو دینا چاہ رہے ہیں ہم کہ انٹرو میں ہم یہ بتا دیں کہ سب سے بڑا میسیج جو کربلا کا جاتا ہے، وہ جاتا ہے حریت پسندی کا۔ آزادوں کی طرح جیو، غلاموں کی طرح زندگی نہ گزارو، آزادوں کی طرح۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پہ گئے، اور انہوں نے وہاں سے جا کے اناؤنسمنٹ کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ۔ اور جب وہ واپس آئے، اور جو چھوٹا سا ایک بچہ تھا مولا علی علیہ السلام، اور انہوں نے جو دشمنوں کے اوپر کھجور کے پھٹکوں سے، جو کھجور کی اسٹک تھی، ان سے لڑائی کی، یہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر ہم 27 رجب سے پہلے بھی آتے ہیں، تو تھوڑا سا اس منظر کو پیش کریں کہ وہ جو جنگ حسینیت اور یزیدیت کی وہاں سے شروع ہوئی، اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں، اس کو یوں لے کر چلیں کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ ایک حق و باطل کا معرکے کی داستان ہے، لیکن بنی ہاشم پہ آ کے یہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بنی ہاشم وہ ہیں کہ جنہوں نے روز اول سے، بعثت سے پہلے حضور کا ساتھ دیا تھا، حضور کے ساتھ رہے تھے، آبا و اجداد۔ یعنی جناب ہاشم سے پہلے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں بات، لیکن اگر جناب ہاشم سے چلیں تو جناب ہاشم، پھر ان کے صاحبزادے عبد المطلب۔ عبد المطلب وہ شخصیت ہے جو ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں تن تنہا کھڑے ہو گئے تھے نا۔ بالکل۔ ظاہر مکے والے تو اپنے سامان، مال، اسباب لے کے سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے۔ ہاتھیوں کے لشکر کا سامنا جس نے کیا تھا وہ تھا عبد المطلب۔ پھر عبد المطلب کے بعد یہ سلسلہ آتا ہے کہاں؟ جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، بی بی آمنہ،
جناب فاطمہ بنت اسد. آپ ہستیاں تو دیکھیں نا, جب یہ ہمیں شجرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف ایک فرق واضح نظر آتا ہے کہ یہاں ہستیاں تو دیکھیں کون کون سی ہستیاں ہیں. پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ان ہستیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, یہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ وہ گروہ ہے جو روز اول سے حق پر ہے اور باطل کے خلاف صف آ رہا ہے, باطل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ 27 رجب سے پہلے کی جو آپ بات کریں تو اس سے پہلے بھی جب ہم جائیں تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرب الفجار جو ہوئی تھی, اس حرب الفجار میں بنی ہاشم کا ایک خاص کردار تھا, جس میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا تھا. اگرچہ کہ آپ نے تلوار نہیں چلائی, آپ لڑائی میں اس طرح سے شریک نہیں ہو کہ آپ نے جنگ کی ہو, لیکن آپ کا وجود مبارک قریش کے لیے فتح کی علامت تھا. اور جس دن وہ نہیں آتے تھے تو وہ ابو طالب سے کہتے تھے کفار کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر آئیے, جس دن وہ آتا ہے تو ہماری فتح کا دن ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں تو مولانا حسن ظفر نقوی سے ہماری بات چیت کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ مہینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کا مہینہ محرم الحرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. مولانا صاحب آگے آتے ہیں مکے سے. ایک ڈکلیریشن پیش کر دی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. انہوں نے کہا من کنت مولا وفہذا علی مولا. اب اس کے بعد کوئی کنفیوژن رہتی ہے یا بس سمپل از دیٹ کہ وہ پھر ظاہری بات ہے جو چیزیں تھیں وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہونی تھی؟ ایسا ہے کہ کنفیوژن پیدا کرنے والے تو قرآن کی آیات میں بھی پیدا کر دیتے ہیں نا. کنفیوژن پیدا کرنے والے کہاں باز آتے ہیں؟ وہ تو اگر کنفیوژن سب کے سامنے کلیئر تھا تو حضور کو مان لیتے نا. سارے قریشی جانتے تھے کہ صادق بھی ہے امین بھی ہے, خود ہی تو کہتے تھے صادق اور امین. کنفیوژن کی بات اب ہم آپ کو بتائیں. دو کنفیوژن ہیں جو, اچھا ایک پہلے تو یہ بات آپ کو بتا دیں کہ حدیث غدیر خم ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کا انکار کسی نے نہیں کیا. ٹھیک, سب مانتے ہیں. اور حدیث میں تو ذرا سا گڑبڑ کر دیتے نا کہ یہ ہے ضعیف ہے قوی ہے کیا ہے, بہرحال ایک بحث چھڑ جاتی ہے. حدیث غدیر خم کا کمال یہ ہے کہ اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. انکار کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ حضور نے وقت اور موقع کا ایسا انتخاب کیا کہ جب پورے عالم اسلام کے 1 لاکھ کے قریب, لگ بھگ 1,24,000 تک کہا جاتا ہے, لیکن چلیے 1 لاکھ کے قریب حجاج کرام جو عالم اسلام کے کونے کونے سے آئے ہیں, لہذا جس حدیث کے راوی, جس کے سننے والے, جس کے نقل کرنے والے 1 لاکھ کے قریب ہوں, اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا اب ایک دوسرا کنفیوژن یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ اتنا, اس کی اہمیت یوں نہیں ہے کہ وہ تو محبت کا اعلان کیا اور یہ تھا, اس طرح کی باتیں. اور اگر یہ اتنا اہم تھا تو عرفات کے میدان میں اعلان ہو گیا ہوتا. عرفات میں کیوں نہیں ہوا اعلان؟ مزدلفہ میں کیوں نہیں ہوا؟ مینا میں کیوں نہیں ہوا؟ مکے میں کیوں نہیں ہوا؟ مقام ابراہیم پہ کیوں نہیں؟ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ہمارے. ہم اپنے برادران کی کنفیوژن آج دور کر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سمجھ لیجئے بات کو. پیغام کی اہمیت کی بات ہے. پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ پیغام کب ہے؟ آخری, حج کا آخری اور آخری موقع ہے. اب جب سب حاجی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, یاد رکھیے حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں 1 بار واجب ہے. اتنی سخت عبادت ہے نا, جو کر کے آتے ہیں پوچھیے ہم سے, 1 بار واجب ہے. حج کے جو مناسک ہیں, اصل مناسک وہ عرفات سے شروع ہوتے ہیں نا, وقوف اعظم سے, وہ ہے وقف عرفات کا. یہاں سے لے کے جو 5 دن تک 12 ذی الحج اور بعض حالتوں میں 13 ذی الحج تک جو حاجیوں کو گزارنا ہوتا ہے نا, اس میں حاجیوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انہیں ہوش نہیں ہوتا اپنا. عرفات میں رات گزاری ہے, گزشتہ سارا دن گزارا ہے, پھر اس کے بعد ایک رات گزارنا پڑی ہے مشعر الحرام میں, جہاں وہاں تو خیمہ بھی نہیں ہے نا, دری بھی نہیں ہے, وہاں تو پتھروں پہ جو لوگ گئے ہیں, ہم بھی گئے تو ہم نے دیکھا ہے وہاں تو پتھر ہیں, پیٹیلیں ہیں, عجیب حالت, نیند پوری نہیں ہوتی. 2 راتوں کا وہ جاگا ہوا. اب جب اسے صبح 10 ذی الحج کو داخل ہونا ہوتا ہے مینا میں, تو وہاں ایک اور عجیب کیفیت ہوتی ہے. اب مینا میں جا رہا ہے, خیمے ڈھونڈ رہا ہے, جگہ ڈھونڈ رہا ہے, پھر وہ اس کے بعد وہ اپنے لیے قربانی کا جانور ڈھونڈ رہا ہے. پہلے جا رہا ہے شیطان کو پتھر مار کے آ رہا ہے, قربانی کا جانور ڈھونڈ رہا ہے, پھر اسے تقصیر کی فکر ہے. 5 دن اس کے اس میں چلے جاتے ہیں. اب اس 5 دنوں میں آپ دیکھیں نا کہ امکان ہے نا کہ 5ویں دن 6ٹھے دن جب مکے پہنچنے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, ہمیں یاد نہیں, خطبہ سنا تو تھا لیکن ہمیں کچھ نہیں یاد. 5 دن کی جو کیفیت بتا رہے ہیں انسان کہ بھائی سنا تھا, کیفیت, ہاں کچھ تھا یاد نہیں. اب کوئی کہے کہ میں نے نہیں سنا, پورا نہیں سنا, میں بھول گیا, میں تھک گیا, میں سو گیا تھا, میں جاگ رہا تھا, میں فلاں جگہ بکرا ڈھونڈ رہا تھا, میں نائی ڈھونڈ رہا تھا, میں قصائی ڈھونڈ رہا تھا, یہ سب ہوتا.
جب آتے ہیں مکہ تو مکے میں بھی یہی کیفیت ہے، کیونکہ حج تکمیل کریں نا، صحیح کرنی ہے، طواف کرنا ہے، طواف حج کرنا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، پھر طواف النساء کرنا ہے، یہ سارا کرنا ہے نا، مشغول 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 مصروف۔ میں آپ کے پوائنٹ سمجھ گیا، اس ایونٹ کے لیے ایک ہاں پوائنٹ۔ اب دیکھیں اب کیا تھا، اب لوگ ہو گئے سکون سے، 2-4 دن آرام ہو گیا، اب چلو بھائی 18 ذی الحجہ کو جب وہاں پہنچے ہیں اب سب کو گھر جانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسے موقع پہ آخری بات یاد رہتی ہے انسان کو نا، اس لیے حضور نے وہ پیغام دیا کہ اب جب جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ دیر کیوں ہوئی آنے میں، دیر تو پہلے انسان تاخیر کا سبب بتاتا ہے کہ بھئی حضور نے روکا تھا، یہ سبب تھا، یہ مشیت الہی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے تھوڑی کیا، اللہ کا حکم آیا ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اللہ یعصمک من الناس، کیونکہ جانتے تھے کہ لوگوں کو اعتراض ہوگا اس کے اوپر جب علی کی ولایت کا اعلان ہوگا۔ تو دیکھیں بات بالکل واضح ہے، اس کی تعویلات کرنا چاہتا ہے کوئی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات واضح ہے کہ جو آخری پیغام ہوتا ہے وہ اہم ترین پیغام ہوتا ہے سارے پیغاموں سے، جس پہ دار و مدار ہوتا ہے سب کا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر غدیر کو لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا تو کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں استاد قمر جلالوی کا کہ گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہ تاریخ ہے کہ جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جو لوگ کسی نظریے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بعد میں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا جناب موسیٰ علیہ السلام، اگر ظاہر ہم تو خاص ان کے واقعات ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم قصص انبیاء میں جتنی بھی تاریخ ان کے بیان میں پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ بعد میں ان کے وسیع جناب یوشع بن نون کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، کیا سلوک کیا تھا لوگوں نے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ جو بانی انقلاب ہوتا ہے نا، وہ ایک انقلاب لے کر آتا ہے، وہ ایک انقلاب برپا کرتا ہے، ایک نظام کو تبدیل کرتا ہے، ٹھیک۔ بعد میں جو افراد، اب یہاں میں نے کہا نا کہ بہت احتیاطوں سے مجھے چلنا پڑ رہا ہے، کہ یوں چلیے میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ بنی امیہ بنی عباس، جب ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے، جب ملوکیت دماغ میں گھس جائے، بادشاہت، مطلب ایک وقت میں حاکم بیٹھ رہا ہے مسجد نبوی میں فرش کے اوپر بیٹھ رہا ہے، پھر آ جاتی ہے محلات کی برسات، پھر سونے چاندی زر و جواہر کی بات آ جاتی نا، یعنی دنیا پرستی، مادہ پرستی جہاں پر جس وقت بھی آ جائے گی، جہاں بھی آ جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ مادہ پرستی روحانیت کو ڈیمیج کر دے گی، روحانیت وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے زیادہ جو اسلامی تحریک کو نقصان پہنچایا، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاس کو نقصان پہنچایا، وہ پہنچایا آمریت نے، اس بادشاہت نے، اور اسی سبب سے کس سے ٹکرائے حسین؟ جب اس نہج پہ پہنچ گئی نا آمریت، اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ اب حسین جانتے تھے کہ اب بھی اگر کوئی کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوا تو لوگ اسی کو، جو یزید بیٹھا ہے نا، جو یزید کر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہی اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی تشدد کو، اسی دہشت گردی کو، اسی جبر کو، اسی ظلم کو، یہ حلال کو حرام کرنے کو، حرام کو حلال کرنے کو، لوگ اسی کو اسلام کہیں گے نا، لوگ اسی کو اسلام سمجھیں گے۔ لہٰذا وہ وقت وہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اب آپ کا قیام کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ ایک مولانا صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں یزیدیت پہ اور حسینیت جو آج بھی زندہ باد ہے۔ ہم آپ کے اپنے پروگرام کے آخری حصے میں یہ بات کہیں گے کہ جب 27 رجب 60 ہجری سے پہلے ہمارے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے گورنر ولید نے کیا بول کے انوائٹ کیا، اور وہاں پہ ہمارے آقا نے کیا آرگومنٹس لیے، کیا انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، کیا وہ کنٹینیوٹی آج بھی ہے؟ کیا ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ مجھے سندھ جانے دیں یا ہند جانے دیں تو میں وہاں جا کے تبلیغ کروں؟ مولانا صاحب، 27 رجب سے 60 ہجری سے پہلے جو گورنر ولید کا ایپیسوڈ، وہاں پہ کیا ہوا؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 22 یا 23 رجب کا قصہ ہو گیا۔ 22 رجب کو خبر آئی کہ امیر شام اب دنیا میں نہیں،
اور اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ وہ خبر مدینے آتے آتے ایک دن لگ گیا، ایک دن ہو گیا سمجھیے، تو رات کا وقت تھا۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام اور کچھ شخصیتیں وہاں موجود تھیں مسجد نبوی میں، جب پیغام آیا کہ ولید نے بلایا ہے، تو سوال کیا جو وہاں پہ ہوتے کہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اس وقت بلانے کا مقصد کیا ہے رات کے اس پہر میں؟ جناب سید الشہداء نے یہ فرمایا، تاریخ میں آپ کا جملہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیر شام اب نہیں رہا دنیا میں، اور یہ وہی مسئلہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس نے تاکید کی تھی، خط لکھا تھا یزید نے کہ نام لکھا تھا کہ حسین علیہ السلام سے کوئی کرے نہ کرے حسین سے بیعت ضرور لینی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے حسین کی بیعت کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ بھئی اور لوگوں نے نہیں کی بیعت، اس نے کوئی جبر نہیں کیا، نہیں کرو میری حکومت تو قائم ہوگی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی لوگ بیعت نہیں کرتے تھے خلیفہ کی، رہتے تھے معاشرے میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یزید خلیفہ بن رہا تھا، اس سے پہلے بے شک خرابیاں رہی ہوں گی، مگر ظاہراً اسلام ایک ظاہری تصویر تو تھی نا، یزید نے اس ظاہری تصویر کو ختم کر دیا تھا۔ یزید ایک فاسق و فاجر کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ مطلب یہ کہ بدھ کو جمعہ پڑھا دو، صبح کی رکعت 4 پڑھا دی، اس کے عجیب طرح کے اس کے امیر تھے نا یہ، اور عجیب حالت میں کیفیت میں آ کے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کن کن لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا گیا، کس حالت میں بھیج دیا گیا، جاؤ مسجد میں نماز، یعنی مذاق، ایک طرح سے اسلام کا مذاق اڑانا، جس کو کہتا بھی تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، یہ اس کا قول تھا، تاریخ میں موجود ہے یزید کا۔ تو وہ یہ تھا مسئلہ۔ اب جناب سید الشہداء جانتے تھے کہ چاہے ساری دنیا بیعت کر لے، اگر میں بیعت کروں گا تو اس کی حکومت کو مشروعیت، قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ کیوں؟ دیکھیے اس بات کو سمجھیں سب کہ اس وقت جو خلیفہ تھا کچھ بھی صحیح، وہ ایک منصب تھا خلیفۃ الرسول کا، وہ کہلاتا تھا خلیفۃ الرسول۔ اب نوبت یہاں آ گئی کہ یزید خلیفۃ الرسول بنے گا۔ لوگوں کی نظریں مدینے والوں کی، مکے والوں کی امام حسین پر، کہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، اگر یہ نہیں بولیں تو وہ اس کا منصب ثابت ہو گیا، مشروعیت یعنی قانونی حیثیت ہو گئی نا اس کی، اس کو اسٹیٹس مل گیا کہ ابھی دیکھو نواز رسول نے بیعت کر لی، انڈورس کر لیا، اب یہ میں خلیفہ ہوں، خلیفۃ الرسول ہوں۔ تو آپ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ میرا بیعت نہ کرنا چاہیے 100 سال حکومت کرے، میرا بیعت نہ کرنا اس کو کبھی بھی مشروعیت، اس کی قانونی حیثیت نہیں دلائے گا۔ اور پھر آپ چاہتے تھے کہ ملوکیت کو، اس بادشاہت کو اسلام سے الگ کر دیا جائے، سمجھ گیا؟ اس لیے آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ جب گئے ہیں پہلے تو پیغام بھجوا دیا کہ رات کی تاریکی میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیک، آقا نے کہا نہیں آئیں گے، دن میں ہوگی بات۔ اس وقت گئے، جانے کے بعد جب اس نے مسئلہ رکھا تو آپ کے ساتھ بنی ہاشم بھی گئے تھے، جناب عباس تھے، سب کو آپ نے روک دیا تھا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آنا، ورنہ نہیں آنا بات کا۔ تو اندر مروان بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے تاریخ کا مروان، بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے بہت یعنی کربلا کی بنیاد ڈالنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے، مروان کا۔ تو ولید نے بڑے ادب سے بات کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا اور یہ مجھے حکم آیا ہے اب بیعت کا۔ تو وہاں امام نے جواب دیا کہ مجھ جیسے شخصیت کا یہ رات کی تاریکی میں اس موضوع پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، جب دن کی روشنی ہوگی تو مسجد نبوی میں آنا، وہاں سب کے سامنے رکھنا، پھر بات کریں گے۔ اس نے وہ نہیں چاہتا تھا، ولید نہیں چاہتا تھا کہ الجھے امام حسین سے، تو اس نے مان لی بات۔ جب واپس آنے لگے تو مروان نے کہا ولید سے کہ دیکھ یاد رکھ، اگر اس وقت حسین نکل گئے پھر قابو آئیں گے نہیں، بس ابھی یہیں پہ ان کو روک لے، یا بیعت لے، اور یا جو اس نے حکم دیا ان کا سر قلم کر دے۔ جس پر جناب سید الشہداء پلٹے تھے اور جب اس کو جواب دیا تھا، یہ اپنا مر جانا، تیری یہ مجال ہے۔ ایک اور بھی سخت لفظ اس کو کہا تھا، تیری یہ مجال، تو علی کے بیٹے کو، رسول کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ جب آپ کی آواز بلند ہوئی تو ہاشمی سب سے آگے آگے، عباس یہ سب دربار میں داخل ہوئے، اور عباس جوش میں کہ مولا کون ہے، تو یہ بھاگا تھا، مروان اندر بھاگ گیا تھا دربار سے۔ تو امام حسین سب کو ٹھنڈا کر کے واپس لے آئے۔ ولید نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیڑوں مدینے میں امام حسین سے میری جنگ ہو جائے، وہ چاہتا کہ یہاں سے نکل۔ تو امام حسین نے اس وقت اس سفر کا ارادہ کیا، اور پھر آپ مکے پہلے گئے تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں، کیونکہ مکہ ہر وقت لوگوں کا مرکز ہوتا تھا نا۔ پھر آگے حج کا زمانہ بھی آنے والا تھا۔ یہ 22 کا ایپیسوڈ ہوا، 27 کو مولا نے 27 28 کی درمیانی شب، آپ نے سب کو معلوم ہے
لیکن نہیں الجھ رہا ولید. ولید چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مدینے میں یہ لڑائی جھگڑا ہو. اور جناب سید الشہداء بھی جاتے ہیں, جانتے ہیں کہ میرا منزل کہاں ہے, مجھے کہاں جانا ہے. آپ کو خواب آ گئے, آپ رخصت ہوئے, آپ حضور کی بشارت ہوئی ہے, پہلے سے بھی جانتے ہیں, بشارت بھی ہوئی آپ کو خواب میں. اچھا, یہ وہ عرصہ ہے جس میں آپ کی خط و کتابت جاری ہے کوفے والوں سے. کہتے ہیں کہ 18,000 خط آ گئے کوفیوں کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے وہاں سے جناب مسلم کو روانہ کیا راستے سے, یعنی مکے سے. جس وقت مکے پہنچے بھیج دیا جائے, آپ جائیں. جناب مسلم کے ہاتھ میں سب نے بیعت کر لی. آپ نے خط لکھ دیا کہ 18,000 لوگ میری بیعت کر چکے, آپ تشریف لے آئیے. جناب سید الشہداء چہرے سے نقاب اتارنا چاہتے تھے کوفیوں کے, معلوم تو تھا آپ کو, لیکن نہ جاتے تو حجت پوری نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بلایا تھا, حسین نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, میں آ رہا ہوں, میں تو زندہ رہوں گا, تم مر جاؤ گے, تم لوگوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے. آپ نے سفر شروع کر دیا. راستے میں آپ کو ثعلبیہ کی منزل ہے, وہاں شاید آپ کو خبر ملی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی. پھر جس کو ان کے پیچھے بیٹھا تھا عبداللہ ابن یقطر صحابی رسول, ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے. خلاصہ آپ کربلا پہنچتے ہیں. دیکھیے عربوں کا ایک دستور ہے کہ جنگ کے لیے جب میدان میں نکلتے ہیں تو گھوڑے پہ نکلتے ہیں, اور جب اونٹ ناقے پہ نکلیں تو جنگ کا ارادہ نہیں ہوتا. آپ کے کربلا میں عصر عاشور سے پہلے جتنے بھی خطبے ہیں نا, وہ آپ ناقے پر گئے, اونٹنی پر بیٹھ کے گئے, یہ سمجھانے کے لیے کہ میں تمہیں جنگ سے بچانا چاہتا ہوں. صبح کا خطبہ ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ اب ظاہر جنگ ہونی ہے تو ایک حجت تمام کی تھی کہ اچھا بھائی, کیونکہ وہ ان کا کہ اچھا اگر یہ سمجھتے ہو تو میری بات نہیں مانتے, میں بیعت تو نہیں کروں گا تمہاری, مجھے نکل جانے دو یہاں سے. اس روایت میں بہرحال ایک ہے, سوال تو اپنی جگہ ہے, لیکن ملتی تو ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں, کسی اور طرف چلا جاتا ہوں, اسلامی سرحدوں سے دور چلا جاتا ہوں. یہاں پہ کیا مطلب کوئی قافلوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا؟ آمنے سامنے ہے نا لشکر. تو آقا نے کہا یہ کہ کربلا کی بات ہے. آقا نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں حجت تمام کی, سندھ چلا جاتا ہوں یا سندھ یا ہند چلا جاتا ہوں. یہ ایک روایت ہے, یعنی اس میں سوال ہے, زیر سوال ہے. لیکن آپ نے یہ بات کی, اگر کی تو کوئی, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ماننے والے تو نہیں نا. آپ ایک حجت تمام کر رہے تھے, بتانا چاہ رہے تھے کہ میں, آپ کہہ بھی چکے تھے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں یہ مجھے قتل کریں گے, مگر میں ان پر حجت پہ حجت تمام کروں گا. یہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہر راستہ رکھا تھا تمہیں جنگ سے بچانے کے لیے کہ تم فرزند رسول کے, نبی کی اولاد کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرو. ہر موقع تمہیں دیا میں نے, ہر جگہ دی. حتیٰ کہ آخر میں جب آپ گھوڑے پر آئے تو اس وقت بھی آپ نے حجت تمام کی. دیکھو کیا میں رسول کا بیٹا نہیں ہوں, روئے زمین پہ کوئی اور ہے میرے علاوہ رسول کا بیٹا, یا ماما میرے سر پہ کس کا ہے, میرے دوست پہ ابا کس کا, کس کا ہے سب لباس. یہ جو کنورسیشن ہوئی یہ ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پہ ہوئی, اسی پوائنٹ کربلا. اچھا پھر یہ جو زمین, یہ جو زمین ہے یہ آقا نے جاگیر علی اکبر کیا خریدی؟ دیکھیے جاگیر علی اکبر تو اصطلاحاً ہم لوگ کہتے ہیں نا. اچھا, لیکن اس کا واقعہ ہے کہ جب آپ دوسری محرم کو تشریف لائے تھے, یہ بنی اسد کی زمین تھی. آپ نے پوچھا تھا کس کی زمین ہے, آپ جانتے تھے کہ یہاں دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے حملہ نہیں کیا ہے, میں اپنے گھر میں ہوں, میں اپنی زمین میں ہوں. آپ نے اس زمین کو خریدا, وہاں پہ آپ نے 60,000 درہم میں سودا کیا, خریدا. 60,000 درہم جب خرید لیا امام حسین کی ہو گئی. خریدنے کے بعد آپ نے ان کو واپس کر دی, بنی اسد کو واپس کر دی تھی. اچھا, 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کہ دیکھو ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہماری لاشیں دفنائیں گے نہیں ہمارے قاتل, ہماری لاشوں کو دفنانا. دوسری شرط یہاں پہ زراعت نہیں کرنا, کھیتی باڑی نہیں کرنا. یہ بنی اسد کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اوکے, کہ یہ زراعت نہیں کرنا, کیونکہ کھیتی باڑی ہوتی ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں زائرین جا رہے ہیں, کھیتیاں رونتے ہیں. الزام آتا ہے کہ زائرین آتے ہیں سبزہ تباہ کر دیتے ہیں, کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں. تو آپ نے شرط لکھوا لی کہ زراعت نہیں ہوگی یہاں کربلا میں, اور آج تک نہیں ہوتی. وہ پھول پودے وہ سب لگا دیں, وہ الگ چیز ہے, کھیتی باڑی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو حسین کی شرط ہے, لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ تھی کہ ہماری قبروں پہ نشان بنانا کہ کس کی قبر کیا ہے, اور جب ہمارے زائرین آئیں ان کو ہماری قبروں کے نشان بتانا, اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. اب یہ بعد میں جائے تو ہوتا ہے نا لوگوں نے کہ اپنے جذبات, اپنی کیفیات کہ جناب علی اکبر کے نام یا جناب جاگیر علی اکبر, وہ ایک الگ چیز ہے نا. کہیں جاگیر علی اکبر ہے, کہیں جاگیر عباس ہے. 2 محرم کے بعد پھر کی بتائیں آگے سر کے آگے کیا ہوا؟ جب آپ 2 محرم کو پہنچے تھے تو آپ نے القمہ کے ساحل پہ خیمے لگائے تھے. اچھا یہاں غلط فہمی اور دور کر دیں. بعض لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ فرات کا ذکر کرتے ہیں. فرات تو کربلا سے 30 کلومیٹر دور ہے. اچھا تو یہ جو وہاں تو جنگی نہیں, ابھی ہم بتا رہے ہیں نا, وہاں تو یہ جنگی نہیں ہوئی دریائے فرات پہ. دریائے فرات تو 30 کلومیٹر دور ہے. نہیں بھائی, تاریخ میں ایک اور نام بھی ہے نہر القمہ, کیونکہ یہ فرات سے نکل رہی تھی نا نہر, تو اس کا نام بھی فرات, آج تک نشان ہے.
تو اسی لیے القمہ القمہ ذکر کرتے نہیں کرتے لوگ، نہر القمہ جی مرثیوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی یہ نام لکھا ہوا ہے۔ وہ نہر القمہ فرات سے کیونکہ نکل رہی تھی تو اسے فرات کا ساحل بھی کہا جاتا تھا، اسے شط الفرات بھی کہا جاتا تھا، اور کیونکہ وہ سارا علاقہ فرات کا تھا، یعنی وہ جو نرم زمین اور اس کو طف کی زمین بھی کہتے تھے، تو وہ فرات کی زمین تھی، اسی لیے اس کو ساحل فرات، شط الفرات، اور وہ تھی نہر القمہ۔ رائٹ، پہلے خیمے آپ نے وہاں لگائے تھے نہر کے ساتھ، ٹھیک وہ اب بھی نشان موجود ہے، پرانی خیمہ گاہ کہلاتی ہے۔ سر 5 محرم کو جب لشکر پہ لشکر جمع ہو گئے نا، سارے 30,000 کے قریب اس وقت تک جمع ہو چکے تھے، 30,000 کا زیادہ کا بھی ذکر ہے، لیکن 5 محرم تک 30,000 آ چکے تھے سپاہی عمر سعد کی سربراہی میں۔ تو پھر یہ حکم آئے کہ خیموں کو ہٹائے جائے نہر سے، تو ان کا دست آ گیا، تو جناب عباس مقابلے پر آ گئے تھے۔ یہ حضرت حر تھے وہاں سے؟ حضرت حر انہی کے ساتھ تھے، ابھی نہیں، اب ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس لشکر میں تھے۔ حضرت حر کا تو ذی حسم سے ساتھ ہو گیا تھا نا آپ کا، جی ذی حسم سے ساتھ دونوں لشکر آئے تھے کربلا میں، اب وہ پورا لشکر تھا، حضرت حر کے ساتھ تو 1,000 یا 3,000 کا ذکر ہے نا، اب تو 30,000 کا لشکر ہے، ٹھیک، تو دستے آئے ہٹانے کے لیے۔ جناب عباس نے خط کھینچ دیا تھا کہ میرے مولا کے خیمے کوئی نہیں ہٹا سکتا یہاں سے، لیکن جناب سید الشہداء نے پھر روکا جناب عباس کو، جنگ نہیں کرنا، خیمے ہٹا لو۔ پھر وہاں سے خیمے ہٹا کے جو خیمہ گاہ ہے، اب جو اصل خیمہ گاہ جہاں پر خیمے لگائے گئے، ٹھیک، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً 1 کلومیٹر سے کچھ کم کا فاصلہ نہر القمہ سے ان خیموں کا ہے جو اب ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو 2 سے لے کے 9 تاریخ تک کی نیگوسیشن میں کیا ڈسکشن؟ آواز کرتے ہیں نا، 5 تاریخ سے نیگوسیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، عمر سعد ملون بھی یہ چاہتا تھا کسی طرح کہ میں جنگ میں نہ انوالو ہو جاؤں، کوئی راستہ نکل ہے، اس لیے اس نے مذاکرات کو ترجیح دی۔ مذاکرات ہوئے، وہ مقامات بھی موجود ہیں مسلسل، وہ پیغام بھیجتا تھا ابن زیاد کو۔ یہ مسئلہ کب ہوا جنگ کا؟ جب یہ 8 یا 9 کو شمر پہنچا ہے، سخت پیغام لے کے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا تھا، اس کے 7 کو بعد پانی بند ہو گیا، شمر آیا ہے نا، تو ابن زیاد غصے میں تھا کہ عمر سعد ڈیلے کر رہا ہے، کیوں ڈیلے کر رہا ہے، لہذا تو جا، اگر وہ جنگ نہیں کرتا ہے تو اس سے کمان اپنے ہاتھ میں واپس لے لو، تم لے لو کمان۔ تو شمر پہنچا ہے وہ لیٹر لے کر، تو اس نے عمر سعد نے کہا تھا کہ اب تو آ گیا، اب خیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، کمان نہیں دی، عمر سعد بری الذمہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ عمر سعد کو یہ لالچ ہے کہ یہ جنگ جیتوں گا تو مجھے رے کی سلطنت ملے گی، لہذا یہ بھی بڑا ملعون ہے عمر سعد۔ کیا کیا اس نے کہ ٹھیک ہے جنگ کرتا ہوں، تو وہ آخری بات جو ہوئی تو اس نے آخری بات شب عاشور کی کہ آپ بیعت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اس آخری بات کے بعد کہ صبح جنگ ہوگی ہوگی ہوگی، اب جناب حر پلٹتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے ساتھ ہے نا، محرم سے پہلے سے ساتھ آ رہے ہیں دونوں لشکر، تو وہ آپ کے لشکر کو پانی پلایا تھا، پیاسے تھے، آپ کے ایوانوں کو بھی پانی پلایا تھا امام حسین نے، تو وہاں سے وہ منقلب ہوا، بہادر انسان تھا۔ یہ 10 کی رات ہے، یہ 10 شب عاشور جس کو ہم کہتے ہیں، 10 کی رات یہ اس کا بھائی کا غلام یہ وہاں سے نکل کے ادھر آ گیا۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب معرکہ ہے کہ حسین نے ان کے سردار کو جیت لیا، وہ 6 ماہ کے بچے کو نہیں جیت سکے، ہے نا، شب عاشور دیکھیں نا، ہزاروں کا لشکر جانتا ہے کہ مار دیا جاؤں گا، لیکن یہ غیرت مند اور بہادر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ موت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی عزت کو دیکھتا ہے۔ جس طرح سے جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ ایک دن ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو قوم پکارے گی ہمارا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اس میں بڑی حد تک آپ جیسے علماء، طارق جمیل صاحب جیسے علماء، باقی بہت علماء کی کنٹریبیوشن ہے، وہ انٹرفیتھ ہارمونی کو کریٹ کرنے میں سارے یکجا ہیں، اور الحمدللہ وہ سب مانتے ہیں کہ ہمارا ہے حسین، اور وہ جو انتہا پسندی تھی وہ تقریباً بہت حد تک آپ جیسے علماء نے اس کو آ کے کاؤنٹر کیا ہے۔ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو سنی شیعہ جس بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آخر میں میسج میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دیکھیے، عقائد پر کمپرومائز کرنے کی بات میں نہیں کر رہا نا، ٹھیک ہے، جس کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ رہے۔ یہ مکتب ایسی تو وجود میں نہیں آ گیا نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ایک دوسرے کے مکتب میں داخل ہو جائیں، تو یہ اتحاد نہیں کہلاتا۔ اتحاد، وحدت اور محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آئیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے جی، میرا ایک نظریہ ہے، میں اس پہ قائم ہوں، میرے نزدیک مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ حضرت حضور کے بعد حضرت علی سے افضل کوئی نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے نا، جبھی تو میں ایک مکتب سے وابستہ ہوں نا، مکتب اہل بیت، جبھی تو یہ آپ کہیں چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں
दूसरों के शायर का मजाक उड़ाऊं, उनकी तौहीन करूं। यही दूसरों के लिए भी हमारी गुजारिश है। आप अपने अकीदे पर रहिए, इल्मी गुफ्तगू कीजिए, लेकिन ये हक किसी को नहीं है कि वो तौहीन करे, किसी दूसरे को तकफीर करे, उसके ऊपर कुफ्र का इल्ज़ाम लगे। ये सब ये हक नहीं। इस चीज़ से हम बच जाएं, रवादारी की तरफ आ जाएं, एक दूसरे का एहतराम करना सीख लें, हमारे 90% मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे मुल्क में जैसे पहले 40 साल से हुआ ये सारा काम शुरू, 40 साल पहले जैसे सब भाईचारे से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, वो मोहब्बतें वापस आ जाएंगी। ये उलमा की माजरत के साथ ज़िम्मेदारी है। जिनके पास मस्जिदें हैं, जिनके पास मेहराब है, जिनके पास मिंबर, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, वो माहौल वापस आ जाएगा हमारा। मौलाना हसन ज़फ़र नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये जो करबला का मैसेज है वो हक़ और सच का मैसेज है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी ये बात करता हूँ कि हमें, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सच बोलें। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंसमेंट की थी कि आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, तो जब मक्के में लोग आए तो वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें ये नहीं पता कि ये है या नहीं, लेकिन ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका एक बहुत बड़ी जो क्रेडिबिलिटी थी हमारे आका की, वो क्या थी कि वो सच बोलते हैं। और हम उस आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें सच बोलना चाहिए, हमें हक़ का साथ देना चाहिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।